فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، پھر حضرت بی بی مریم کا ذکر ہوا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں. اصل میں ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کوئی نبی لوگوں کے سامنے یا مختلف انبیاء لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو کوئی نبی پیش کرتی ہیں تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نبی کی مخالفت کرتی ہیں. زیادہ لوگ نبی کی مخالفت کرتی ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیتی ہیں اور نبی کی حمایت اور نصرت کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں. مگر ہوتا یہ آیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جب بھی کسی نبی نے دعوت حق کا پیغام دیا تو زیادہ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور کچھ لوگوں نے ان کا اقرار بھی کیا اور ان کی مدد بھی کی. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ایسا ہی جیسا پہلے ہوتا چلا آیا تھا. ایسا ہی ہوا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ گئے، انہوں نے جان لیا کہ جو مخالف لوگ ہیں وہ آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں اور ان کے انکار کے اوپر بزید ہیں، ان کی دعوت کے اوپر، ان کے اعلان نبوت کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے نا، انہوں نے جان لیا کہ نہ صرف وہ میرا انکار کر رہے ہیں بلکہ میرے قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بھی بنا لیا. تو اب آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے دین میں تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ تم بتاؤ کون میری مدد کرے گا؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اللہ کے دین میں تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون میرے کون مددگار ہیں؟
قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کیوں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اب یہ جو مخالفت تھی اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے لوگ کیوں اتنی مخالفت جن سی ہے وہ کر رہے تھے۔ تو ایک واقعہ اس کی مثال کے لیے کہ اب یہود کو جب یہ معلوم ہو گیا، یہودیوں کو، کہ جس مسیح کی تورات میں بشارت دی گئی ہے، جس مسیح کی، مسیح کس کو کہتے ہیں؟ مسح کرنے والا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ جس مسیح کی تورات میں بشارت دی گئی تھی وہ یہی ہیں وہ۔ اب جب یہودیوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جن کی ہماری کتاب میں بشارت دی گئی تھی، اور وہ ان کے، اور یہ اب یہ ہیں تو وہی، تو یہ اب ہمارے دین کے بعض احکامات کو منسوخ کر دیں گے۔ نبی جو تھے اپنی شریعت تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے بھی، تو تب بھی انہوں نے بعض احکامات کو منسوخ کیا، تو یہ اب بعض احکامات کو منسوخ کر دیں گے۔ تب وہ شروع سے ہی، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اعلان کیا، تو اب پہلے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی پہچان چکے تھے، اب جب انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، اب یہود جو ہیں وہ اور غضبناک ہو گئے اور غصے میں آ گئے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب تکلیفیں دینا شروع کر دیں، جو مختلف نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا، تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اچھا، حواری کس کو کہتی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، صحابہ کرام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہتی ہیں۔ اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، ایک روایت کے اندر ہے۔ اچھا، حواری کیوں کہتے ہیں کہ حواری کے معنی ہے سفید؟ ان کو حواری اس لیے کہتے تھے کہ ان کے کپڑے سفید تھے، وہ سفید کپڑے پہنتے تھے، ان کے کپڑے سفید تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کپڑے دھو کر سفید کر دیتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قتادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کیا کہ حواری اس کو کہتی ہیں جو نبی کا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کو کسی نبی کی خلافت حاصل ہونے کی صلاحیت جس کے اندر موجود ہو، اس کو حواری کہتی ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ حواری جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کے اصفیاء اور مخلصین کو کہتی ہیں، جو نبیوں کے قریب کے خالص ترین لوگ ہوتے ہیں، بہت قریب کے خالص لوگ، ان کو حواری کہتی ہیں۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر بن عوام ہے، میرے حواری حضرت زبیر بن عوام ہے۔ خیر، آگے
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خفیہ تدبیر۔ تو جب یہ بات یاد رکھیں، ویسے تو مکر بری چیز ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت ہو تو اس سے مراد وہ مکر نہیں ہے جو عوام الناس کے اندر مشہور ہے، بلکہ وہ کون سا مکر ہے؟ وہ مکر ہے خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر، وہ خفیہ تدبیر ہے۔ اچھا، ایک روایت میں کافروں کا مکر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ، اب مکر یہاں پھر مکر کو کس کانٹیکسٹ میں بیان کیا گیا، اس کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ کافروں کا مکر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ کافروں کا مکر کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، اور اللہ کا مکر یہ تھا کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ اللہ کا مکر یہ تھا کہ اس نے ان کو ڈھیل دے دی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی نعمت دیتا۔ یہ خدا کا مکر تھا۔ اچھا، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے مکر سے مراد انہیں ان کے مکر کی سزا دینا ہے۔ اب یہ اس کا نظام قدرت ہے کہ کبھی وہ ڈھیل دیتا ہے، کبھی الٹا وہ گناہ کے اوپر انعام دیتا تھا، لو اور انعام لے لو، اور انعام لے لو۔ ڈھیل جو دی ہوئی تھی، پکڑنا تھا اور ٹانگنا تھا، تو پھر ڈھیل دے دی تھی۔ ایک روایت میں کہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جو ہے وہ کسی اور پر ڈال دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، جو چہرہ صورت جو ان سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی شبیہ تو کسی اور کے اوپر ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ اور یہ واقعہ اب کس طرح ہوا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب ان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، پروپیگنڈا ہوا، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا، وہ سارے یہودی متفق ہو گئے حضرت ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب سارے یہودی متفق ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے بھاگ کر ایک گھر میں گھس گئے، ایک گھر میں آئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اوپر کی طرف جو کھڑکی تھی اس سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اچھا، ان کے بادشاہ نے ایک خبیث شخص یہوذا سے کہا کہ جاؤ گھر میں داخل ہو اور ان کو قتل کر دو۔ اچھا، اب وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر قتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور اس کا بدن ہمارے ساتھیوں کی طرح کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام والا نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ہمارا بندہ کدھر گیا جو غائب ہے۔ پھر ان کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کر دیا، بعض نے، اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف
خفیہ تدبیر فرمائی۔ اسی طرح امام ابن جریر طبری جو ان سے ہیں وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس روایت میں کہ ان کے 19 حواریوں کو ایک گھر میں بند کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے حواریوں کو 19 حواریوں کو ایک گھر میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم میں سے، تم جو 19 میرے حواری ہو، تم میں سے کون میری صورت قبول کرے گا؟ میری شکل، میری صورت کون قبول کرے گا؟ مگر اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ سوچ لینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا جو ان سے، تو ان میں سے ایک شخص جو تھا اس نے عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں آپ کی صورت کو جو ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے، اور یہ اس کا معنی ہے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف جو ہے نا کہ اللہ نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔